مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ 15ویں صدی عیسوی کے وسط میں مغل جو ہیں وہ امیر تیمور کے نام کی صورت میں یہاں ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد 350 سال تک یہ تقریباً سلسلہ چلتا رہا اور 19ویں صدی کے وسط تک مغل جو ہیں وہ اپنے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو ہے وہ یہاں ہندوستان میں کہیں ڈگمگاتی کشتی کے ساتھ یہاں پر موجود رہے۔ ہندوستان کا تخت ان کے ہاتھ میں رہا۔ مغل کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اور وہ ٹریجڈی یہ ہے کہ جب انگریز 18ویں صدی عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا تو اس نے ایوانوں تک رسائی حاصل کی اور مختلف قسم کی سازشوں کے ساتھ محلات کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنا شروع کرتا۔ اس سے جو ہے وہ اچھا خاصا مغل سلطنت کو نقصان پہنچا، لیکن اس سے بھی بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جب انگریز نے اپنی اس ہندوستان کو برٹش کالونی ڈکلیئر کر دیا تب انہوں نے طول و عرض سے ایسے لوگ اکٹھے کیے جو تاریخ لکھنے پر معمول ہو گئے کہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ لکھیں۔ تو انگریز حکمرانوں نے گن پوائنٹ پر ایسے مورخین تلاش کیے جن کو بیش بہا انعامات بھی دیے گئے، ان کو بڑی لمبی چوڑی ہیں وہ زمینیں بھی دی گئی اور سب سے بڑھ کر یہ انہیں عہدے بھی دیے گئے اور انعام و اکرام بھی دیے گئے، لیکن نقصان یہ کیا کہ اپنی مرضی کی تاریخ انہوں نے لکھوائی اور جن میں مسلمان بھی تھے، ہندو سکھ جاٹ مرہٹے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جو تاریخ لکھنے پر معمول تھے ان کو یہ باقاعدہ آرڈر دیا گیا تھا کہ تم نے مسلمان حکمرانوں کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، انہیں جتنا برا بلا کہہ سکتے ہو کہو، ان کو عیاش عیش پرست اور انہیں جو ہے وہ ایسے حکمران ڈکلیئر کر دو کہ جنہیں اپنے اس ہندوستان اور اس کی رعایا کا کوئی خیال نہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اس وقت یہ المیہ جو تھا وہ کتابوں کی صورت میں الفاظ کی صورت میں باہر آ گیا، شائع ہو گیا اور نسل در نسل پڑھایا جانے لگا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ مختلف بڑے بڑے ہمارے جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مغلوں سے حکمرانی اس لیے چھن گئی کہ وہ عیش پرست تھے، انہیں عوام کا کچھ خیال نہیں تھا اور وہ ہر وقت جو ہے وہ عیاشی پہ پڑے رہتے تھے، ناچ گانا چلتا رہتا تھا۔ یہ جھوٹ جو ہے باقاعدہ لکھوایا گیا ہے۔ اگر ہم تحقیق کے ذریعے سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر کوئی بھی مغل حکمران ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کا عدل جو ہے وہ تو اپنی مثال ان کے دربار میں ہر وقت بڑی سی گھنٹی جو ہے وہ لگی رہتی تھی جس میں بغیر ہیل و حجت بغیر روک ٹوک کے لوگ آتے اور اپنا مقدمہ پیش کرتے اور ایٹ دا اسپاٹ وہیں پہ اورنگزیب عالمگیر اور اس کا دربار جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ خود بازاروں میں جا کر اورنگزیب جو ہے وہ بھیس بدل کر مختلف اشیاء کا مختلف اجناس کا بھاؤ پوچھتے تھے اور ایٹ دا اسپاٹ سزا دیتے تھے کہ وہاں پر اگر کوئی ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی ناجائز کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور منڈیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ستا رہا ہے تو خود اس کے سپاہی وہاں پر اس کو آن کر پہنچتے تھے۔ لیکن افسوس کہ تاریخ کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ آج ہمارے سامنے سوائے ایک مذاق کے ہمارے آباء و اجداد کے کچھ بھی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری نسل یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ حکمران ہے وہ اس قدر شراب میں تھک رہتے تھے یا وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ عیش میں پڑے رہتے تھے، وہ سچ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ 100% 101% جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ شاید کوئی کا دوسرا ایسا واقعہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے چھوٹی سی مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کر دیں۔ اس کا یہ بڑا نقصان ہوا اور بعد میں یہ بھی چیز چل رہی کہ یہ جو مغلز ہیں انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے جو ہے
وہ تلوے چاٹنے شروع کر دیے اور جو ہے وہ ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں بھاگ گئے. ایسی کوئی بات نہیں. جن کی رگوں میں حکمرانی کا خون ہوتا ہے وہ خون کبھی نہیں جاتا, دب جاتا ہے. صلاحیتیں وقتی طور پر دب ضرور جاتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صلاحیتوں سے خالی ہو جاتی ہے. آج سائنس بایولوجیکلی جینیٹیکلی ہم یہ چیز جان چکے ہیں کہ پیرنٹس سے لاکھوں کروڑوں کی صورت میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, وہ اگلی نسل کو پہنچ جاتی ہے. تو آپ کے میرے ہم سب کے جو یہاں پر مغل سے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کی رگوں میں جن مغل حکمرانوں کا خون دوڑ رہا ہے وہ خون جو ہے وہ حکمرانی خون ہے, وہ لیڈرز کا خون ہے, اور ان کے اندر وہ ساری طاقت موجود ہے جس سے وہ کسی بھی نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ادوار میں سینکڑوں تعلیمی ادارے کھولے, سینکڑوں عمارتیں بنائی, باغات بنوائے, بڑے بڑے مدارس بنوائے جن کا کہیں کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. اگر آپ تحقیق کے ذریعے ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ایک واشگاف طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے تعلیم کے لحاظ سے بات ہو یا رعایا کی طرفداری کی بات ہو, ہمیشہ پازیٹیو کردار ادا کیا. یہ ٹریجڈی جو ہے اس مغلز کے ساتھ جو ہوئی ہے اس نے اس کو خاصا نقصان پہنچایا. بعد میں اوطان بن گئے, باؤنڈریز بن گئی, ہمیں باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا گیا. اور پھر اب اس وقت جو سب سے بڑی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد و اتفاق کی ہے. اب پھر سے وہ چیزیں پروان چڑھنے کو ہیں, پھر سے وہ خون جو ہے وہ ایک پوری آفتاب کے ساتھ زندہ و جاوید ہونا چاہتا ہے جو کبھی کسی دور میں ایک دفعہ وقتی طور پر دب گیا تھا. تو اس لیے یہ بات بڑی ہی ہم وثوق سے اور روشن کی طرح آیا ہے یہ ساری باتیں کہ یہ جو برادری ہے, اس برادری کے جو رگوں میں خون ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور کسی بھی وقت یہ ملک کے ہنگامی صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی تھی. تو میں مختصر سی آپ کے سامنے جو ہے وہ مغلز کی تاریخ رکھی ہے اور آپ کو سچ اور حقیقت دکھانے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے. ٹاپک تو بہت لمبا چوڑا ہے, یہاں پر بات اگر کرنی شروع ہو جائے تو پھر یقیناً اچھا خاصا وقت درکار ہے. تو میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنے مغل ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ایک دفعہ ذرا بھرپور سی کلیپنگ کیجیے اپنے مغل ہونے پہ, اپنے حکمرانی پہ, اپنے لیڈرز ہونے پہ. یہی ہماری شان ہے اور اسی شان کے بلبوتے پر ہم نے پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. ہم یہ جو مختصر سی خوبصورت تقریب جہاں پر سجا کر بیٹھے ہیں یہ تو اس شعر کی مشتاق ہے, ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. ابھی یہ ابتدائی قدم ہے, آغاز ہے, لیکن یہ آغاز ہمارا بہت ہی اچھا اور بہت صاف ستھرا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس آغاز کو آگے منظم طریقے سے ایک اچھے پروقار طریقے سے مختلف تنظیم سازی کی طریقے سے لے کر پڑے. تو صاحب اس کا ایک پہلا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو آپ کی تاریخ سے جو ہے وہ پہچان کروانا چاہتا تھا, اور دوسرا جو اہم مقصد جو ہے وہ ہمارا وہ اس ملک و قوم کی خدمت ہے. ہم اس وقت اس ملک کے اندر موجود ہیں, لہٰذا ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس ملک و قوم کے ساتھ ہے. لہٰذا مغل فیملیز جو ہے جس وقت بھی اس ملک پر کسی بھی قسم کی کوئی ناگہانی آفت آئے گی, ہم اپنا آپ اپنے جانوں کا نذرانہ, جان مال سب کے ذریعے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کسی طور پر بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اور تیسرا بڑا جو ہے اس تقریب کا مقصد جو میرے سامنے ہے وہ اپنی ذات کی پہچان ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے پاس حسب نسب کا بہت بڑا علم تھا. حسب کہتے ہیں والدہ کو اور نسب والد کو. حسب نسب سے مراد ہے والد
والدین کی طرف سے جو آل اولاد ہوتی ہے، یہ خصوصیات نسل در نسل چلتی ہیں. کوئی سپاہ گر ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی گورنر رہا ہے، تو کوئی جج ہے، کوئی سیکرٹری ہے، تو کوئی مختلف عہدوں پر قائم رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ لوگوں کے حسب نسب سے بہت واقف تھے. ان کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا جو ایک سبب تھا وہ یہی تھا کہ جب وہ حکمران بنے تو انہوں نے جس گورنر کو، جس جج کو، جس سیکرٹری کو، جس بھی اعلیٰ عہدیدار کو جہاں پہ لگایا وہ اس کا حسب نسب دیکھ کر لگایا کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ سپاہ گر ہے لہٰذا اسے سپاہ گری دی جائے. یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا خاندان جو ہے وہ مجاہد ہے اور جنگوں میں انہوں نے بڑی تاریخی رقم کی ہیں لہٰذا اسے اپنی فوج میں یا پولیس میں شامل کیا جائے. اسے جو ہے وہ جج بنایا جائے، اسے گورنر بنایا جائے، اسے اس عہدے پر رہنا ہے، اسے اس عہدے پر رہنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ حسب نسب کی وجہ سے ہوا ہے. تو حسب نسب جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم جتنا بھی اکٹھے اور اتفاق میں ایک ملک کی خدمت کرنے پر معمور ہو جائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو نسل در نسل اور جو حسب نسب ہمیں ملا ہے اس کا جو ہے وہ ضرور ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہی اظہار جو ہے وہ اس چھوٹی سی محفل کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں صرف آپ سے ایک ہی التماس کروں گا، کیونکہ میرا تعلق جو ہے اور میں نے پچھلے 15 سے 20 سال تک لوگوں کو تعلیم دی ہے، بچوں کو تعلیم دی ہے. تو اپریشیٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ فخر ہوتا ہے، اور فخر کا اظہار تعلیم سے ہوتا ہے. میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا کہ ذرا بھرپور سی تعلیمیں ہونی چاہیے اس پروقار تقریب پر، احسن صاحب کے یہاں تشریف لانے پر، اور ان کی ساری ٹیم کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیئر سامعین، میری باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے یہاں گزار کرتا رہوں گا، اور کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا بھی دیا، لیکن کچھ یہاں ہمارے بہت سارے ایسے مبررین ہیں جن کے دل میں بھی بہت سی چھوٹی باتیں ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر اظہار کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ آپ کے دل اور دماغ کا اظہار ہوتی ہے. آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں. آپ کے الفاظ جتنے خوبصورت ہیں، جتنے پرجوش ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. تو حضرت علی کا قول ہے کہ زبان جو ہوتی ہے، منہ جو ہوتا ہے وہ کان کی طرح ہے. کان جو ہوتے ہیں، کان جس میں لوہے کی کان جیسے کوئلے کی کان، ہیروں کی کان. جب منہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ منہ جو ہے یہ ہیروں کی کان ہے یا کہ پھر کوئلوں کی کان ہے. تو یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ علم والے ہیں، بصیرت والے ہیں، عقل والے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، محنت کو اپنا شعار سمجھتے ہیں. خوشحال بنیں گے تو آگے آئیں گے، محنت کریں گے تو آگے آئیں گے. اگر میں خوشحال ہوں گا تو دوسروں کی مدد کروں گا، اگر میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا تب کسی کی ہیلپ کر سکوں گا، اگر میں اعلیٰ عہدیدار ہوں گا تب میں کسی کو سپورٹ کر سکوں گا، اگر میں کچھ نہیں تو کچھ بھی. لہذا سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو طاقت دینے ہوگی. جب آپ امپاور ہو جائیں گے، جب آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تب آپ سب کچھ کر سکیں گے. تو اہم ترین مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے کہ یہاں مغل جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپاور کریں. اور اس کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک موقع پر فرما دیا تھا، اور کیا کہا کہ مسلمانوں مجاہدین، تم اپنی تلواریں، اپنے گھوڑے اور اپنی ہتھیار، اوزار، نیزے اور برچھیاں، چاقو، چھرے، یہ سارے کے سارے تیز کرتے رہا کرو، اور اپنے گھوڑوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ لوگوں کو دیکھ کر ڈر لگے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت تیار ہو رہے ہیں. تو اپنے آپ کو تیار رہنے کے لیے اس دور میں وہ دور نہیں، اس دور میں صرف اور صرف آپ کی تعلیم ہے، محنت ہے، خوشحال ہونا ہے اور خود کو امپاور کرنا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس قسم کی جو تنظیم سازی ہو رہی اور ہم جو چھوٹے شہروں میں مختلف عہدوں پر جو لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ اس کا پہلا قدم ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی مغل برادری کو جو ہے اس کو بھی امپاور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے.